أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب حسن کی ولادت ہوئی ہے اسی میں، شب قدر بھی ڈھونڈنی ہے اسی میں، شب قدر بھی ڈھونڈنی ہے اسی میں، یہ رمضان ہے محنتوں کا
ایڈیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. جیسے کہ پہلے بھی بات کی, آج ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے وہ غیبت ہے. غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے, اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ یونین کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں, اس کے ساتھ بزنس مین موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں. تو ہم جو تینوں شعبے ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے, لیکن یہاں پہ سب سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو نور کی روشنی سے منور کر لیتے ہیں. محمد فیضان نقشبندی صاحب ایک نعت رسول مقبول سنائیے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے, میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سرے آئی نہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. سلام ہمیں سنائی ہے, ہمارا دل منور کیا. ایک بار پھر سے جاتے ہیں رضا صاحب کی طرف. رضا ماہون صاحب, پھر سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے, اس کے بعد اگلا سوال جو ہے میں نے جو بھی باتیں بھی کی ہیں نا, اس کو میرا ایک ہیلدی کرٹیسزم لیں. یہ سمجھے کہ میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں. میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں ان کی پرابلمس کو, ان کی ویکنیسز کو, اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کو امپروو کریں. کیونکہ ایک حد ہو گئی ہے, 73 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں, ہم ابھی تک اپنی سپلائیز عوام کو سیدھی نہیں کر سکے. میں بات کر رہا تھا کہ یہ اگر تھوڑا سا سوچ کر لیتے اور دیکھتے کہ یار یہ پبلک کو جو چینی نہیں مل رہی ہے تو کتنا رش پڑے گا, کتنے لوگ آئیں گے ہمارے پاس, اس کو فور سی کرتے ہوئے کہ کسی بھی 2 3 4 جو وینڈرز ہیں سب پیکرز کو بلاتے, انہیں کہتے ہمیں یہ 1 کلو کے. جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو ایک دوسرے پر الزام درازی کرتے ہیں. وہ جو الزامات دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو, ان میں سے کوئی بھی. اچھا, اس پریزنٹ گورنمنٹ کا میں یہ کہتا ہوں, چلو
کچھ تو یہ کر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہونی چاہیے تھی نا، جس کے وعدے کیے گئے تھے، وہ نہیں ہوئی. سہیل صاحب آپ اس پہ کیا ٹھیک کہیں گے؟ ہے. وہ اور کہہ رہے ہیں جو کہ ماضی کے ماضی جو حکمران ہیں انہوں نے بھی کوئی، ان کی سب مہربانی ان کی ہیں. سر جی ابھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، عام بندہ تو کھانا کھانے سے بھی گیا. جی میں اس میں ایڈ کروں کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں جی اور اس میں بیماری بھی کرونا ہے، ہاں کو ہم جی. فیس کر رہے ہیں، تو مہنگائی کو آپ اگر کمپیئر کریں پچھلی حکومتوں سے حکومتوں کے ساتھ تو یہ کافی زیادہ عوام ہے. اس کو برداشت نہیں کر نہیں کر پا رہی. کیونکہ یہ اتنی زیادہ مہنگائی اور پھر تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے، جو ہماری لیبر ہے اس کی ویجز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. تو یہ جو وائٹ کالر کم کر دی ہے. جی وائٹ کالر جو ہمارا گروپ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. اس کو اگر وہ دوائیوں پہ خرچ کرنا ہے، اس کو اپنے بچوں کی فیسوں پہ خرچ کرنا ہے، مکان کے کرائے دینے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ پریشان صرف کن وائٹ ہیں. کالر نہیں پریشان، تو سب پریشان ہوئے ہیں. سر آپ بھی پریشان ہوئے ہوں گے، وہ اب نہیں مان رہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ مہنگائی کا اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے، مطلب اچھے خاصے لوگ جو جابز کرتے تھے، جو بزنس کرتے تھے، لوگوں کے کام تباہ ہو گئے ہیں. یہ آپ نے جو بات کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. جی لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ گورنمنٹ چل رہی تھی، جی کسی نے بھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا، کوئی فیزیبلٹیز بنائی ہو، کوئی پلاننگ کی گئی ہو، کوئی دیکھا گیا ہو کہ ہماری فیوچر ریکوائرمنٹس کیا ہے. نہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہی نا جی، وہ نظر ہی نہیں آ رہی نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ حکومت کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کام کر لیتی ہے، کرنے کے بعد پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہپ ہیزڈ وے میں حکومت. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انہوں نے پلاننگ، جو اس سے پہلے جب یہ اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے جو پلاننگ بنائی تھی 100 دنوں میں نوکریاں دینی ہیں، اتنی نوکریاں دینی ہیں، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا اس وجہ سے کہ وہی لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اس حکومت یہی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ وہ بات کرنے سے پہلے انہوں نے سوچا نہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. وہ نوکریاں اور مکان دینے والی بات تو بہت دور کی ہے، مہنگائی پہ ہی قابو نہیں پا رہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. سر رمضان مبارک ہے، ابھی آپ کے یو سی میں بھی رمضان بازار لگے ہوئے ہوں گے، تو کیا صورتحال ہے؟ رمضان بازار ہمارے جو یونین کونسل میں تو نہیں ہے، لیکن ایک وحدت روڈ پہ. آپ کے یونین کونسل میں رمضان بازار ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے اس میں نہیں لگا ہوا، لیکن ساتھ والی یونین کونسل میں جو کہ وحدت روڈ ہے وہاں پہ رمضان بازار ہے. سر آپ کے دور میں لگتا تھا رمضان بازار؟ ہاں وہ مطلب بتا رہا ہوں نا کہ وہاں پہ چینی، آٹا اور ایسی چیزیں جو عوام کو نہیں چاہیے وہ اویلیبل ہیں، جو چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہی بات ہے کہ پلاننگ نہیں ہے کہ کتنے لوگ رمضان بازار میں آنے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا کتنی کوانٹٹی چاہیے. یہ ساری پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے عوام پریشان ہے. وہاں پہ 1 کلو چینی کے لیے وہ سارا دن جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ وہاں پہ گزار کے آ جاتی ہیں، اور یہ ایک اتنا لمحہ ہے، فکریہ ہے کہ ہم سوچنے پہ یہ مجبور ہو گئے. جیسے کہ ابھی میرے ساتھی نے کہا کہ جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں ہے، جو چیز پاکستان میں بنتی ہے وہ پہلے یہ باہر بھیج دیتے ہیں، پھر باہر سے پاکستان منگوا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے اور ہر آدمی پریشان ہے. اس پریشانی کا حل یہی ہے کہ یہ پلاننگ کے ساتھ جو بھی پالیسی امپلیمنٹ کریں اس کی پہلے پلاننگ کریں. ہر آدمی پریشان ہے اور پریشانی کا حل صرف یہی ہے کہ پلاننگ کی جائے. آپ کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن سر موضوع کی طرف میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی جی سر. کہ جو یہ پروڈکٹس یا جو شپمنٹ سے جو بھی کموڈیٹیز باہر بھیجتے ہیں اس کا ایک ریزن ہونا چاہیے، ایک ریشنل ہونا چاہیے. باہر کے ملک ایسے کرتے ہیں اور یہ نارمل بات ہے کہ اگر آپ کی جو کلٹیویشن ہے، آپ کی جو زراعت کا ہے، جو آپ اگاتے ہیں، اگر وہ مہنگا ہے تو آپ کو باہر سے اس کی اچھی پرائس ملتی ہے، آپ ایکسپورٹ کر دیں، اور وہاں سے سستی چیز مل رہی ہے، وہی سستی چیز مل رہی ہے، آپ اس کو امپورٹ کر لیں. تو آپ کا جو ہے نا ایک تو ایکولائزیشن ہو جائے گا، مہنگائی بھی نہیں بڑھے گی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں
ملک میں ہم لوگ آئل امپورٹ کر رہے ہیں، دبا کے آئل امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یار ہمارے پاس اتنا ابنڈنس میں را مٹیریل پڑا ہوا ہے، ہم اس سے آئل بنا سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی ایڈڈ ویلیو ہے، اس کی ہیلتھ بینیفٹس ہیں، وہ کمرشلی بڑا وائبل پروڈکٹ ہے۔ یہ کوئی اسٹڈی نہیں کرتا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اچھا میں اس پہ ایک بات، سوری میں بات کرنی پڑے گی مجھے، کیونکہ یہ فورم میں اس وقت بات ہو رہی تو مجھے کرنی پڑے گی یہ بات، کہ اب بابوؤں کا کام نہیں ہے، اب یہ بابوؤں کا کام نہیں ہے اس کو ٹرن راؤنڈ کرنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شیخ محمد ہے، شیخ محمد راشد المکتوم دبئی کا حکمران ہے، اس کے پاس ایک ٹیم ہے جو مارکیٹرز ہیں، فائنانس کے لوگ ہیں، اکانومسٹ ہیں، کمرشل ہیں، وہ ساری ٹیم جو ہے نا وہ سارا سال پلان کرتی ہے، 1 سال پہلے 2 سال پہلے پلان کرتی ہے، اور پورے ملک میں وہ جو ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں نا اس کو وہ ٹرن راؤنڈ کرتے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو، آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹرن راؤنڈ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے تو اس کو یہاں سے جاری کریں گے۔ ابھی ہم مفتی صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ غیبت کے بارے میں آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ حکم ہے کہ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تو ہم تو روزمرہ کی زندگی میں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسے ہی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اور غیبت کی پہلے تو تھوڑی سی تعریف میں کر دیتا ہوں۔ جو حدیث پاک میں نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہہ دینا جو اسے بری لگے، یہ غیبت ہے۔ پھر اس کے آگے علماء اکرام نے تشریح بیان فرمائی ہے کہ وہ بدن کے لحاظ سے ہو، اخلاق کے لحاظ سے ہو، قول کے لحاظ سے ہو، فعل کے لحاظ سے ہو، خاندان کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی ایسی بات مسلمان بھائی کی جو آپ کریں اور اس کو بعد میں پتہ چلے اور اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ ابھی اسی روشنی میں میں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا زمانہ مبارک ہے، کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو ایک آدمی بول کے کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اس سے بڑی نفرت کرتا ہوں۔ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے اسے کہ نفرت کرتا ہوں؟ اب ایک شخص ادھر سے اٹھا، اس نے جا کر اس آدمی کو بتایا کہ تمہارے بارے میں اس مسلمان بھائی نے یہ بات کہی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن اس حدیث پاک سے آپ کو ایک پیغام ملے گا کہ غیبت کیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا، وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اسے بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی۔ نبی پاک نے بلا کے فرمایا کہ تو نے کیوں کہا کہ میں اسے نفرت کرتا ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے فرض نماز کے علاوہ اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس لیے میں اسے نفرت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوسرے شخص سے فرمایا کہ جی بتاؤ، تو اس نے عرض کیا یا نبی اللہ اس سے یہ پوچھیں کہ جو اللہ نے فرض کی ہے اگر اس میں کوتاہی کرتا ہوں، اس میں کوئی کمی پیشی کرتا ہوں، تو وہ شخص بول کے کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ یہ 5 وقت کی فرض نماز تو پڑھتا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھتا۔ نبی پاک فرمایا اور کس وجہ سے آپ نے کہا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ کبھی روزے نہیں رکھتا۔ نبی پاک نے اس سے پوچھا، اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس سے یہ پوچھیں کہ جو فرض اللہ نے روزے مجھ پر کیے ہیں اس میں کوتاہی کرتا ہوں؟ اس نے پوچھا تو وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں میں فرض روزے رکھتا ہوں، فرض نماز پڑھتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں؟ تو وہ شخص خاموش ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، اب بہتر یہ ہے کہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ غیبت کرنے والے کو اندازہ لگائیں کہ نبی پاک نے اپنی محفل میں نہیں بیٹھنے دیا۔ غیبت ایک ایسی بری چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات اس پلیٹ فارم سے ناظرین کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عرض کی یا اللہ آپ بتا دے، ارشاد فرما دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں وہ انسان جائے گا جو دنیا میں غیبت سے توبہ کر کے فوت ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک نے جی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عرض کیا یا اللہ آپ بتا دیں۔ ارشاد ہوا کہ جہنم میں سب سے پہلے وہ انسان جائے گا جو غیبت کرتا ہے، اور غیبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔
ہم نے تو سمجھا کہ غیبت بڑی ایک گپ شپ ہے، ایک ماحول کو گرمانے کے لیے، بیٹھے بیٹھے ہی بات چیت کرتے کرتے کسی نہ کسی کی بات کسی کا عیب جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، کسی کے چلنے کا ذکر کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں واضح ارشاد ہے کہ کسی کے بدن کے حوالے سے، کسی کے قول کے حوالے سے، کسی کے فعل کے حوالے سے، کسی کے خاندان کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی جو اس کو بعد میں پتہ چلے اور بری لگے، یہی غیبت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت میں غیبت کو بھی بات سنگین کریں گے، گناہ، لیکن انم یہاں پہ نعت ایک نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں۔ محمد فیضان نقشبندی صاحب ایک نعت رسول مقبول سنا دیجیے ہمیں۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کہ کس میدان نہ ہر دا اس دا نام جتارن والا کہ کس میدان نہ ہر دا سجن ٹر گئے رونق ٹر گئی حالی دس دے ویڑے اے سجن ٹر گئے رونق ٹر گئی حالی دس دے ویڑے او سجنا تینوں میں یاد کرانگا چرخے دے ہر گیڑے او سپنے اندر او مینوں ماہی ملیا تے میں پالیا گل وچ ماما او ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑنا جاواں او ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑنا جاواں او برے بندے نوں میں لبنے چلیا تے برا لبانا کوئی او جد میں اندر او چاہتی پائی تے میرے جے آنا کوئی او جد میں اندر او چاہتی پائی تے میرے جے آنا کوئی او لے او یار حوالے رب دے ملن چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی وہ جس دن آن ملیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم ماہون صاحب کی طرف آئیں گے، ان سے جانتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مہنگائی پر بات کر رہے تھے، ہم سب پاکستان میں مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو اس طرح سے مہنگائی نہیں بڑھ رہی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم اس کو دو گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں، لوکل مینوفیکچر پروڈکٹس اور امپورٹڈ پروڈکٹس۔ جب امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر آپ کے 5 سے لے کے 3 سے لے کے 35% کسٹم ڈیوٹی ہے، پھر اس کے اوپر آپ کا 20% انکم ٹیکس ہے، پھر باقی ٹیکسز بلا ملو کے جو 60-65% پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ویئر ہاؤس پہ آتے ہیں، کسی بھی امپورٹر کے ویئر ہاؤس پہ آتے ہیں تو اس کی لینڈڈ کاسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بھی 10-15% وہ بھی لگاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے ریٹیلر کے پاس، وہ بھی 10-15% لگاتا ہے، تو بات چلیے 70-80% پہ۔ تو میری جو درخواست یہ ہوگی حکومت سے کہ یار اس کو منیمائز کرو، یا تو آپ انکم ٹیکس لو
اور ड्यूटीज़ को जो है ना रिड्यूस करो, ड्रास्टिकली रिड्यूस करो, ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे फूड प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर पे मेडिसिन, इनकी जो है ना इनके ऊपर ड्यूटीज़ वगैरह या तो आप वेव ऑफ कर दें, तो आप बेशक इनकम टैक्स लें। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप इनकम टैक्स भी लें, ड्यूटीज़ भी लें, ऑक्ट्रे भी लें, इस तरह ये बात बनेगी नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपका जो लोकल प्रोडक्शन है वो आपके, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इतना रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं कि आप लोकली प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने ऑयल की बात की, जैसे मैंने सब्जियों की बात की, इनको आप प्रिजर्व कर सकते हैं और इसकी कीमतें कम हो सकती हैं, आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत वेल ट्रेवल्ड आदमी हूँ और मैं जब भी कभी किसी कंट्री में जाता हूँ तो मेरा एक काम ज़रूर होता है कि मेरे पास टाइम अगर 2-3 घंटे का है ना, तो मैं अपने एम्बेसी में ज़रूर जाता हूँ और वहाँ जाके मैं कमर्शियल सेक्शन में जाता हूँ। मैं जाके पूछता हूँ कि भाई मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये ड्रेस मुझे नहीं चाहिए होता, लेकिन मैं पूछता हूँ कि उन्होंने कुछ काम किया हुआ है, एंड आई गेट नो रिप्लाई, आई गेट नो रिस्पॉन्स, आई गेट नो सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह मैं अगर अपने हमसाया मुल्क की एम्बेसी की बात, उधर भी मैं जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे लोग तैयार बैठे होते हैं, आपको वेलकम कर रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। यूरोपियन एम्बेसीज में चले जाओ, उनको आप कहते हो कि मुझे ये चाहिए, तो उनको पता हो कि आप उनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए अपॉइंटमेंट्स भी लेते हैं, आपको लोगों से भी मिलवाते हैं, सब कुछ होता है। हमारे लोग जो है ना, जो खास तौर जो कमर्शियल सेक्शन है पाकिस्तान एम्बेसीज के, ये मैं बात कर रहा हूँ गल्फ़, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, साउथ एशिया में, इन सब के मैं काफ़ी ट्रैवल, इससे ज़्यादा मैंने ट्रैवल किया हुआ है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी के पास जो है ना, आपके पास डाटाज नहीं है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। फिर पहला काम ये होता है, वीज़ा पकड़ो जी, ड्राइवर का वीज़ा साला आ गया, कुक का वीज़ा बेनोई आ गया, ये उनके पीछे भाग रहे होते हैं, ये मुल्क और कौम के लिए नहीं कर रहे होते। तो मैं ये कहूँगा कि ये फॉरेन अफेयर्स को ये रीवैम्प करो। जैसे मैंने पहले कहा, ये बाबुओं का टाइम ख़त्म हो गया है, अब इनको चाहिए कि प्रोफेशनल्स को हायर करें, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो जो इस गवर्नमेंट को चलाए, जो प्लान करके दे इनको, जो इनको बताए ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, लोगों की बाइंग पावर क्या है, इन प्रोडक्ट्स को रीवैम्प करे, री इंजीनियर करे। अगर ये महंगे हैं तो इनको सस्ता कैसे किया जा सकता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट दे अनफॉर्चुनेटली दे डोंट अप्लाई देयर माइंड। वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग। अगर इनसे कुछ बात करो तो आगे से इतनी मीठी मीठी बात सुना देंगे कि आप चुप कर जाते, आप कुछ नहीं कह सकते। जी सर, बिल्कुल सर। अब हम भट्ट साहब की तरफ आते हैं। भट्ट साहब, जैसे कि आप माल रोड के ताजरान के सदर भी हैं और लॉकडाउन की ये सूरत हाल है, तो तिजारत किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखें जी, लॉकडाउन तो अभी हुआ है, लेकिन ताजरों की हालत जो है वो बहुत कमज़ोर है इस वक्त, क्योंकि लगातार हुकूमत के नए नए मंसूबे, हुकूमत के नए नए प्रोग्राम, और उसके बाद फिर ये कोरोना, तो लाहौर पूरा और बशमूल माल रोड, ये ताजर जो हैं वो इस वक्त बहुत बुरी हालत में हैं। और इसका अंदाज़ा आप ये भी लगा सकते हैं कि जब आप माल रोड पे किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी भी प्लाजा में चले जाएं, आपको शायद व नादर कोई गाहक नज़र आता है। और उसकी वजह ये है कि महंगा प्रोडक्ट महंगी हो गई है, लोगों की जो बाइंग पावर है वो ख़त्म होती जा रही है, और किसी भी शॉप पे आपको जो बाहर है वो नज़र नहीं आता। क्या ये लोगों की की सिर्फ कोरोना की वजह से है या हुकूमत के आने के बाद से ये सूरत शुरू हुई है कि लोगों की जो बाइंग पावर है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है? देखें, लोग जब इस हुकूमत से पहले लोग कहते हैं कि यहाँ पे खुशहाली थी, हम अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, ये एक बात बड़ी मुसल्लम बात है। लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद ये सारे मसाइल जो हैं वो इकट्ठे हो गए, और अब मसाइल जब इकट्ठे होते हैं, जो भी इस वक्त मसाइल आपके सामने हैं कि डॉलर 100 से 150 रुपया हो गया, और बल्कि 153 आ गया। इसी तरह और चीज़ें जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, चाहे बाहर से मंगवाई जाएं या यहाँ पे प्रोड्यूस हों, बिजली की वजह से, कि बिजली के यूनिट इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि आम आदमी की तो रसाई में बिजली रही नहीं। गैस की आपको पता है कि गैस में भी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से कहाँ चली गई। गर्मी आगे लोड शेडिंग में स्टार्ट हो जाएगी, तो आगे लोड शेडिंग क्या, अब तो मैं समझता हूँ कि गर्मी आने वाले गर्मियों में
ایئر کنڈیشن جو ہے وہ ایک خواب بن جائے گا، کیونکہ اتنے زیادہ چارجز چڑھ گئے ہوئے ہیں وابڈا کے کہ وہ ابھی اور سوچ رہے ہیں. ابھی جو یہی بل نہیں دے سکتے عام پبلک، تو آگے جب اور اس پہ بوجھ پڑے گا تو ایئر کنڈیشن یا ریفریجریٹر اور اس قسم کی یہ عیاشیاں اب عوام کے پاس نہیں رہی. میں اس پہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے بھائی نے، میرے دوست نے بہت سی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن فیکٹ آف لائف یہ ہے جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں، کارپوریٹ کے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں انٹرنیشنل بائنگ میں بھی رہا ہوں، پرچیزنگ میں، مارکیٹنگ وغیرہ سارا کچھ، تو ہم کہتے ہیں اف یو بائی پروفیٹیبلی یو آر ان پروفٹ ڈے ون. اگر آپ کی خرید جو ہے نا سستی ہے تو آپ پروفٹ میں آ جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس گورنمنٹ کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں فیکٹ آف لائف کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کو جان دینی ہے. میں سیاست نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی قوم کی لیے بات کر رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے صرف انٹرسٹ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں افواج پاکستان کہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ the interest of the country and the nation comes first and always. مان صاحب ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ اب میں شارٹ ہے، کیا آخر کروں؟ میں ٹائم آپ ہماری ختم ہو عوام گیا تو کو میں کیا کیا میسج کروں؟ دینا چاہیں میں گے؟ بات ہی وہ نہیں کر پیغام؟ سکا جی، میں بات ہی نہیں کر سکا. میسج جو ہے وہ عوام کو یہ ہے کہ کرونا کی پابندی کریں اور جو ایس او پیز پہ عمل کریں، جو کہ ابھی بھی ہم نہیں کر رہے. ابھی ہم یہ پروگرام جو ہے لائیو جا رہا ہے لیکن ماسک نہیں ہم نے پہنا بٹ ہوا. صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے کیونکہ ماہون صاحب نے جانا ہے، تو ان سے جانیں گے کہ وہ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. میرا پیغام تو جی یہی ہے کہ آپ آئندہ جو الیکشن آئیں سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے، غور کر کے دیجئے، اور اس گورنمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ یہ ایم این ایس کی بس کی بات نہیں ہے، یہ سیکٹری بابر لوگوں کی بات نہیں ہے. آپ پروفیشنلز ہائر کرنے چاہیے جو اس کو جو جس صورت حال میں ملک ہے اس کو نکالیں باہر. پراپر پلاننگ کریں، پراپر پرائسنگ کریں، پروڈکٹ کی ری انجینئرنگ کریں اور لوگوں کو ایک افورڈیبل پروڈکٹ دیں. افورڈیبل، بے شک ابھی اب آپ کے پاس اکانومی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اکانومی کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا، لیکن جو بھی صورت ہے اس کو اے ایس اے پی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کے پاس ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. آپ کو 18 ابھی مجھے ایک افسوس ایک بات کا ہو رہا ہے، میں کہنا چاہوں گا عید کی 7 چھٹیاں اناؤنس کر رہے ہیں. اور یار یہ جو قوم جو قرضوں پہ پل رہی ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، باندھنے کو لنگوٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، باہر نہیں ہے، تم 7 چھٹیاں کر رہے ہو، پھر کہو کہ کرونا کے لیے کر رہے ہیں. اور بابا تم 8 گھنٹے بجائے 10 گھنٹے کام کرو، 10 گھنٹے کام کر کے اس کو 2 گھنٹے کو اوور ٹائم نہ قوم کو باہر نکالو اس کرائسس سے. آپ نہیں کرتے ہو، آپ کی گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. میں جب یہ بات کرتا ہوں تو لوگوں کو شاید میری بات بڑی عجیب لگتی ہے، بٹ دس از اے فیکٹ آف لائف. آپ کو اس سے نکلنا ہے تو سب کو بھاگنا پڑے گا، صرف گورنمنٹ کو نہیں بھاگنا، سب کو بھاگنا پڑے گا. جب تک ہم ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے، ایس او پیز ساتھ ہو جائیں گی، بیوی ساتھ ہو جائیں گے، ایس او پیز پیٹ میں روٹی ہوگی سب ہو جائے گا. محنت کرنی چاہیے کیونکہ پیٹ پالا چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے آج ہمیں وقت دیا ہے. اور بریک پہ ہم ابھی جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ. ان سے آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری ٹی وی اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے. چلتے ہیں شارٹ بریک کر پھر حاضر ہوں گے.